اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النمل 27واں سورہ ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاسین، یہ قرآن اور کتاب روشن کی آیتیں ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت، جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور روز آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ کہہ دو کہ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہیں، اور اس کے بندوں پر سلام ہے جن کو اس نے منتخب فرمایا۔ 13ویں آیت ہے، 16واں رکوع۔ اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم بخشا، اور انہوں نے کہا کہ خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں بہت سے اپنے مومن بندوں پر فضیلت دی۔ اور سلیمان اور داؤد کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگوں، ہمیں خدا کی طرف سے جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عطا فرمائی ہے۔ اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور قسم وار کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے میدان پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ تو وہ اس کی بات سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے، اے رب، مجھے توفیق عطا فرما کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے، میں اس کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ اور سلیمان نے جانوروں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے، کیا سبب ہے کہ ہدہد نظر نہیں آتا؟ کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا، اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کی دلیل صریح پیش کرے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد موجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں، اور میں آپ کے پاس شہر سیاہ سے ایک سچی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے اور ہر چیز اسے میسر ہے اور اس کا ایک بڑا تخت ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اس کی قوم خدا کی چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے۔ سلیمان نے کہا، اچھا، ہم دیکھیں گے تو سچ کہا ہے یا جھوٹا ہے۔ یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر ان کے پاس سے پھر آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ نے کہا، دربار والو، میری طرف ایک نام گرامی ڈالا گیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور مضمون یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بعد اس کے یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور متواضع و منقاد ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ خط سنا کر کہنے لگی، اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ جب تک تم حاضر نہ ہو اور صلاح نہ دو، میں کسی کام کا فیصلہ کرنے والی نہیں۔ وہ بولے کہ ہم بڑے زور آور اور سخت جنگجو ہیں، اور حکم آپ کے اختیار میں ہے، تو جو حکم دیجیے گا اسے ال پر نظر کر لیجیے گا۔ اس نے کہا، بادشاہ، جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی کریں گے۔ اور میں ان کی طرف کچھ تحفے بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش ہوتے ہوں گے۔ اس کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر سے حملہ کریں گے جس کے مقابلے کی طاقت نہ ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے۔ سلیمان نے کہا کہ اے دربار والو، کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں، ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟
جنات میں سے ایک خوئی ہیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں، اور میں اس کے اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھوں کے جھپکنے سے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میری رب کی کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائیں کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔ سلیمان نے کہا کہ ملکہ کے امتحان عقل کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں کہ وہ سوچ رکھتی ہیں یا ان لوگوں میں ہیں جو سوچ نہیں رکھتے۔ جب وہ پہنچی تو پوچھا گیا کہ آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا یہ گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان کی عظمت شان کا علم ہو گیا تھا، اور ہم نے فرما بردار ہیں، اور وہ جو خدا کے سوا اور کسی کی پرستش کرتی تھی سلیمان نے اس کو اس سے منع کیا۔ اس سے پہلے تو وہ کافروں میں تھی۔ پھر اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے۔ جب اس نے اس فرش کو دیکھا تو ایسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان نے کہا یہ ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشے چڑھے ہوئے ہیں، اور بول اٹھی کہ میں اپنے رب آپ پر ظلم کرتی رہی تھی، اور میں ابو سلیمان کے ہاتھ پر خدائے رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ اور ذوالنون علیہ السلام کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں خدا کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، اور بے شک تو قصورواروں تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اس طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے رب مجھے اکیلا چھوڑ، اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ تو ہم نے ان کی پکار سن کی، ان کو یحییٰ بخشا اور ان کی بیوی کو ان کے حسن معاشرت کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے ہیں اور امید اور خوف سے پکارتے ہیں، اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ اور ان مریم کو بھی یاد کرو جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارے رب ہوں، تو میری ہی عبادت کرو۔ اور ہم نے نصیحت کی کتاب یعنی توریت کے بعد زبور بھی زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیکوکار بندے ملک کی وارث ہوں گے۔ اور اے محمد ہم نے تم کو تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔